کچھ دن قبل ملا عبدالحمید خانیوالی نے شکر گڑھ نارووال کے اندر یہ چیلنج کیا کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے بیعت یزید سے انکار کا سبب اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کی یزید سے بیعت کے متعلق بات کی ہے، اور اس نے چیلنج کیا کہ اگر ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بیعت بھی ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو سولی کے لیے پیش کروں گا، اور اگر آج ثابت کر دیا جائے تو کہتا ہے میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، ابھی فون کر دیتا ہوں، مجھے چوک میں لے جا کر آج ہی سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ تیری کتاب ہے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب، خود میں تیرے دسے ہے کہ 75 صحابہ پاک نے بیعت کی، باقاعدہ 75 لینے نہ لکھی، لیکن کتاب کسے کول ہے؟ جڑا دا شاگرد ہے وہ دے کول بھی ہے، کچھ نہیں کہتا میں ضمانت لینا، تو ایک سے کتاب لے کے آ جا 75 تو ایک صحابی دی بھی اگر بیعت ثابت کرے میری 75 انہیں خانے لکھتے ہیں نام بھی لکھیں، لیکن قسم خدا دی کسی ایک صحابی دی یزید کے متعلق بیعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے شک ہے وہ نہ بولیں، جڑے میری گل تے اعتماد کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ جڑا ایک شاگرد ہے جنہیں اتنے افتراء کو انتشار پایا ہے، اگر کسی جگہ تے بھی سنتا بیٹھا ہے کہ حضور دے غلام تے کچھ نہیں کہیں گے، مولانا صاحب کی کتاب جو کہ اتنے ہوئے ہیں انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے یزید دے متعلق میری سزا اتنے ہی پھانسی، جان ہی نہ دیو میں گھر تے جھوٹ کر دینا، اتنے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ۔ تو ناچیز نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بخاری، مسلم، مسند امام احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ دیگر کتب سے حوالہ جات پیش کیے کہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی، اور انہی صحابہ کرام کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن آج کے درس کے اندر میں وہ حوالہ پیش کروں گا جو ملا عبدالحمید خانیوالی کے لیے موت ثابت ہوگا۔ یہ کتاب ہے فجر منیر۔ ملا عبدالحمید خانیوالی نے اپنے اس نارووال والے شکر گڑھ والے جلسے کے آخر میں اختتام پر یہ کتاب خود بیچی ہے اور کہا ہے یہ کتاب مہنگی ہے، 500 کی ہے، لیکن یہاں پر آ کر میں اس کا بھاؤ کم کر رہا ہوں، 400 کی بیچ رہا ہوں، حالانکہ اس کا بھاؤ 400 نہیں ہے، مسلمانوں کا ایمان اس کا عوض ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر تم نے صحابہ کرام، آل بیت کرام کی بہت بڑی بڑی توہینیں کر رکھی ہیں۔ مثلا اس کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر تم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو چھپنے والی لومڑی کہا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں کہ ہوائی فائر چھوڑ دوں کہ یہ تم نے لکھا ہے لیکن حوالہ نہ پیش کروں۔ یہ ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر 88 اور سکین لگا رہا ہوں۔ تم نے لکھا آپ کی مثال یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کی مثال خود کو چھپانے والی اس لومڑی کی طرح ہے جو ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تم اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کو گیدڑ و لومڑ لکھ رہے ہو اور پھر کہتے ہو چشتی گستاخ ہے۔ ہاں، ہمارا ایک ہی قصور ہے کہ ہم کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تم اہل بیت کے کرام کی خدمت کر رہے ہو۔ عنقریب میں اس پر مکمل بیان ریکارڈ کرنے والا ہوں اور ثابت کروں گا۔ یہ کتاب کا نام تم نے لکھا سیف المنیر علی مفتی الشریر، لیکن میں ثابت کروں گا یہ کتاب سیف منیر علی المفتی الشریر نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب سیف منیر بر گردن سیدنا شبیر ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین پر وہ تلواریں جو حضرت امام حسین کے دشمن کربلا کے اندر نہ چلا سکے، وہ تلواریں تم نے اپنی کتاب کے اندر چلائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط کے اندر آ رہا ہے۔
میں ثابت کروں گا کہ حضرت امام حسین کی تم نے کون کون سی گستاخیاں کی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جھوٹ اور کس بیانیوں کا پھلندہ ہے۔ اس کتاب کے اندر کتنی باتیں ہماری جانب منسوب کی گئی ہیں، جبکہ ہم نے اس طرح کی باتیں نہ بیان کی ہیں تقریراً تحریراً، نہیں ہمارا وہ موقف ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جہاں بلاؤ میں آنے کے لیے حاضر ہوں۔ تم نے کلما کی طلاق اٹھانی ہے اور کہنا ہے کہ کوئی بات بھی جھوٹی ہم نے تمہاری جانب منسوب نہیں کی، اگر کی ہو تو ہم کلما کی طلاق اٹھاتے ہیں، اور میں کلما کی طلاق اٹھاؤں گا۔ میں کہوں گا کہ 20 تم نے باتیں ایسی کی ہیں، نہ ہم نے تقریراً تحریراً بیان کی ہے اور نہ ہی ہمارا وہ موقف ہے۔ سارا جھوٹ بول کر ہماری جانب منسوب کرتے ہو۔ اس کتاب کے اندر تم نے لکھا کہ چشتی یزید کو حضرت امام حسین کے مقابلے میں حق پر کہتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں، مرتے مر سکتے ہو، تم یہ بات ہم سے ثابت قطعاً نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو موقف یہ ہے، سن یزید کی حمایت کری، یزید کی حمایت، لکھ لعنت ہے تیرے تے۔ میں یزید نو تے پلیت لکھیا، تینو شرم نہیں آئی بغیرت؟ ایک لکھیا یزید، پہلے صفحے دے تے لکھیا کالا ویکھو، یزید پلید، کتیاں نو شرم نہیں آئی بغیرتاں نو ویکھیا ہی نہیں۔ یزید کی حمایت، یزید کے ماں کنجرا، ہر دور دے یزید نو اساں تو نہیں رکھیا ہے دلیا، سانو کہنا یزید کی حمایت بغیرت، کتی کا بچہ شرم نہیں آتی حرامزادہ؟ ہمارے ساتھ ڈرامہ بغیرت کا بچہ ہم ہیں۔ ہر دور کے یزید تو یزید رہے، ہم فرعون کو بھی پتوں کی گھاس چڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں یزید کا حمیتی، کتا، میں حق کا حمیتی ہوں۔ شرم کر کتے اور دین نو خراب نہ کرو، کتے اور اہل بیت کو خراب نہ کرو۔ جب تک ہمارے سینے میں جان ہے، انشاءاللہ العزیز اہل بیت کی عزت بھی پہرا دیں گے، صحابہ کی عزت بھی پہرا دیں گے۔ جنہاں سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ دیا کتاباں لکھنے رکھ لانا تینا کتا تینوں یہ پلید رحمت اللہ علیہ لگ دا گل سمجھ تے جنہاں یزید دی مخالفت دی آڑچ صحابہ تے لعنت کی تھی وہ بھی لعنتی۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے یزید پلید ہے، صحابہ معاویہ سمیت پاک ہے، اہل بیت بھی پاک ہے۔ یزید کی موافقت اس طرح کر جانی کہ آخنا رحمت اللہ علیہ امیر المومنین، یہ ان خنزیروں کا کام ہے جن کو ناس بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب رشید ابن رشید لکھی ہے، وہ ملعون ترین ٹولہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو یزید کی مخالفت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں، یہ بھی لعنتی ہیں۔ رحمتی ٹولہ کون ہے؟ سلطان باہوور کا۔ خیر، اس کتاب سے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ملا عبدالحمید خان والی نے کہا کسی ایک صحابی کی بیعت ثابت کر دی جائے تو میں اپنے آپ کو صولی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ جا بخاری مسلم، تو پڑھنا نہیں جانتا، لیکن جس کتاب کے متعلق تو کہہ رہا ہے یہ کتاب میں نے خود چھپوائی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں یہ کتاب تمہاری جانب منسوب کی گئی ہے، بدر منیر کی لکھی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے۔ بدر منیر تو اردو کے چند لفظ نہیں لکھ سکتا، اس نے کیسے کتاب لکھی ہے؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں تمہیں کسی اور نے جمع کر کے دی ہیں، تمہارے اندر کتاب لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم تو چند سطریں نہیں لکھ سکتے۔ تو سن، جس کتاب کے متعلق تو نے کہا یہ کتاب میں نے خود چھپوائی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر کیا لکھا ہے؟ سو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بیعت یزید کے متعلق 3 طرح کے صحابہ کرام ہیں، کچھ نے سرے سے بیعت کی ہی نہیں، جیسا کہ امام حسین، ابن زبیر وغیرہ۔ دوسرے وہ جنہوں نے بیعت کی سختی وغیرہ کے پیش نظر مگر پھر توڑ دی، جیسا کہ عبداللہ بن حنظلہ، ابن مطیع، عبداللہ بن زید وغیرہ۔ اور کچھ قائم رہے، یعنی کچھ صحابہ کرام نے بیعت کی اور توڑ دی، اور کچھ صحابہ کرام تعزیز یزید کی بیعت پر برقرار رہے۔ لہذا ہے ملا عبدالحمید خان والی، پہلی بات تو یہ کہ تو نے کہا بریلی شریف سے مفتی فضل احمد چشتی پر کفر کا فتویٰ آیا ہے، انہوں نے ان کو کافر کہا ہے۔ ہمیں
رستے آپ نظر بھائی سنے قیوم بھائی کو عرض کیتے کہ بریلی شریف ہی کیوں باقاعدہ فتویٰ آ چکا ہے کہ فضل یزیدی کافر ہے۔ اگر اس بات کی بنا پر ہمیں کافر کہا گیا تو بتانا یہ کفر کا فتویٰ تم پر بھی لگے گا کہ نہیں؟ اور دوسری بات، تو نے کہا ایک ثابت کر دیا جائے، ایک ثابت، تو میں اپنے آپ کو سولی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے یزید دے متعلق میری سزا ایتھے ہی پھانسی، جان ہی نہ دیو میں گھاٹ ہے جھوٹ کر دینا، ایتھے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ! لہذا تیرے گھر کی کتاب کے اندر سے میں نے ثابت کر دیا، اب اگر حلالی ہے تو سولی کے لیے تیار ہو جا۔